کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے اور کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کی ایسی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کی مدد کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں؟ یقیناً آپ کا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں اور وہ پر اسرار راز ہیں جو آپ پر غیب کے ان بند دروازوں کو کھول دیں، جو آپ کی تاریخی زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنے۔ تو آج ہم ان 3 نشانیوں کے بارے میں ہی بات کریں گے جو اللہ کی مدد آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تعبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا مانگنے کی توفیق نہ دیتا۔ اور اگر آپ ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہیں کہ نہ جانے کب اللہ ان پر کن کہہ دے، اگر آج کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھیں جب وہ دعا قبول ہو جائے گی آپ کا وقت بدل دے گی۔ اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ دل کو مطمئن رکھیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ آپ کا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، آپ کی تڑپ، آپ کی جستجو وہ کچھ بھولا نہیں ہے۔ وہ عنقریب آپ کے لیے معجزائے خاص کر کے آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ وہ سمیع و علیم خدائے واحد وہ آپ سے بے خبر نہیں ہے، اور وہ اپنی مدد کے تمام پر اسرار دروازے آپ پر کھولے خود آپ کا منتظر ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک مخلوق اس کی فیض یابی سے مستفید ہوتی ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ ہو یا زمین پر ریگنے والا کیڑا۔ اور وہی تو ہے جو آپ کے ناامید ہو جانے کے بعد آپ پر بارش برساتا ہے، اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت و برکت پھیلا دیتا ہے تاکہ تسکین بخش وہ ٹھنڈی ہوائیں آپ کے دلوں کو تازگی بخشیں۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان چند چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ اتنا جان رکھو کہ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری مسلسل مانگی گئی دعائیں اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا اور آپ اس کا جلوہ دیکھیں گے جو آپ کے توکل کا انعام ہوگا۔ اور اگر آپ کے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آتا ہے اور وہ آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں اللہ کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ خدائے مہربان جس نے اس ساری دنیا کو قائم کیا ہے، وہی خدا جب چاہے آپ کی مدد کے لیے پر اسرار اسباب بنا کر آپ کو حیرت انگیز تبدیلیوں سے خوبصورت معجزے عطا کر دے گا۔ جس طرح ہر روز دن کے بعد رات کی تاریکی اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہے کہ جس کائنات میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بر درجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تو بتاؤ وہ کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کی زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں،
بے سکون ہونے لگے ہیں، تو جان رکھیں کہ کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پوری کہانی خراب ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسبابی دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور یہ جان رکھو آپ کے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا تو آپ کو یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی بھی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے، اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے، تو جان رکھیں کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے تو نہ فرعون ٹھہر سکا، نہ حامان، نہ قارون، نہ شداد، نہ کوئی قوم عاد ٹھہر سکی اور نہ کوئی قوم سمود۔ اللہ کی طاقت کا مقابلہ کسی قوم کے کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ آتی ہے، کن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، تو یاد رکھیں اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ کام چوروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ حقیقی ایمان اور حقیقی عمل صالح کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا۔ اور مدد بھیجی گئی، اور مدد بھی ایسی کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہی ایمان ہے، اور ایسا ہی ایمان آپ کا بھی اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ ہو سکتا ہے ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے آپ کا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اسی درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح آپ بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، اور جو دعائیں صادق دل سے مانگی جائیں وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ صبر رکھیں، یقین رکھیں کہ آزمائش صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ ان قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ اللہ نے آپ کی امید کو اسی لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاری کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ لوگوں سے امید لگائے پھرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ آپ جان پاتے کہ اس رب نے جو چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں وہ خود آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ یقین رکھیں وہ آپ کو مل کر ہی رہیں گی، لیکن اصل میں آپ نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو آپ نے اپنے لیے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ کی امان ڈھونڈو جہاں آپ کے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ آپ اگر اللہ کی طرف چل کے آئیں گے
تو وہ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا۔ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ اگر آپ اللہ سے بے خبر ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو آپ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی سہارے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی بس مسبب الاسباب ہے، اور وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کا یقین دنیا پر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کے راستے مشکل ضرور ہیں، کبھی غم اور کبھی پریشانی کا بسیرا ہے، مگر یقین رکھیں منزل آپ کی کن ہی ہوگی، تحفہ آپ کا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو آپ کے خوشی کے ہی ہوں گے۔ ایک دن دیکھنا آپ خود مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہوں گی، اور آپ کا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا ہے اب وہ اطمینان میں ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ سے مدد مانگی ہے۔ تو بے فکر ہو جائیں، وہ اسباب بھی بنائے گا اور راستے بھی دکھلائے گا۔ وہ جو معاملات آپ کی ڈھیر ساری سوچوں سے بگڑ گئے تھے نا، اللہ انہیں اپنی پراسرار مدد کے ذریعے بہت جلد سنوار دے گا۔ عنقریب وہ کن کہے گا اور سب ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ گمان سے آگے اور بیان سے باہر جو آپ کی زندگی کو خوشیوں کے حسین رنگوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا بہت جلد اللہ اپنی مدد بھیج کر آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گا، انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہر اس تھکان کو اپنی شان و رحمی سے اتار دیجئے جو دلوں کو بوجھل کر رہی ہے، ہر اس زخم کو منتمل کر دیجئے جو نشان تو نہیں رکھتا مگر درد گہرا رکھتا ہے۔ اور جن جن لوگوں نے بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے بولا ہے، اللہ ان سب کی نیک اور دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں آنے والے بہترین دن عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔